انبیاء کرام کی بعثت کا چوتھا بڑا مقصد معاشی استحکام بھی. یہ جو مال ہے نا، مال، اس مال کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا. لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب ہوتی ہے. کسی کے لیے عورت فتنہ تھی، کسی کے لیے زمینیں فتنہ تھی، کسی کے لیے طاقت فتنہ تھی، کسی کے لیے بادشاہت فتنہ تھی. لیکن اس امت کے لیے جو بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے، اور اس مال کو قرآن نے فتنہ بھی کہا، آزمائش. انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. لیکن اسی مال کو قرآن نے فضل بھی کہا کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی مال. اسی مال کو اللہ نے خیر بھی کہا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اسی مال کو اللہ نے زینت بھی کہا کہ یہ مال تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت ہے. اسی مال کو کفر سے بچانے کے لیے ذریعہ بھی کہا. فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ اور غربت اور تنگ دستی آدمی کو کافر بنا دے. بہت سے لوگ قادیانی ہوئے پیسے کے چکر، یورپ کے ویزے کے چکر، کسی عورت سے شادی کے چکر میں. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو معاشی استحکام ہے کہ جو شریعت کا دائرہ ہے، ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے حلال کمانا کہ میں حرام سے بچ جاؤں، حلال کمانا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، حلال کمانا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے، حلال کمانا کہ کوئی رشوت اور لالچ اور سود دے کر مجھے شریعت سے بدظن اور متنفر نہ کر سکے. اس سینس میں حلال کمانا یہ عبادت ہے. اسی لیے تو ہم انبیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ تجارت کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، آپ نے بکریاں چرائی ہے. ادریس علیہ السلام اور بعض انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت اور مزدوری کی ہے. داؤد علیہ السلام نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. تو معاشی استحکام اور معاشی طور پر لوگوں کا خود کفیل ہونا یہ بھی نبوت کا مقصد ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فائنینس منسٹر، آج جو کہتے ہیں وزیر خزانہ، بنا دیجئے، میں اس علم کو جاننے والا ہوں.